عالم خلق میں، یہ ہم سب جو اس وقت عالم خلق میں ہیں، عالم خلق میں ہونے سے عالم امر سے ہمارا رابطہ ٹوٹا نہیں ہے. یہ اس وقت جو آپ دیکھ پا رہے ہیں، سن پا رہے ہیں، یہ روح کی وجہ سے. تو عالم خلق اور عالم امر ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن جب انسان مر جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد اس کی جو جسم ہوتا ہے کچھ عرصے بعد مٹی ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ وہ اس عالم کی ہی شے تھی، وہ یہ جو لباس ہے، جس طرح کپڑے پہنے ہوئے نا، اس عالم خلق کا لباس بھی یہ باڈی سٹرکچر ہے. جب انسان مر جائے گا یہ باڈی سٹرکچر یہیں رہ جائے گا، اور وہ جو عالم امر کی شے تھی روح، وہ روح آگے بڑھ جائے گی قبر میں. پھر وہی روح قیامت کے دن آ جائے گی. تو اصل چیز میں، اصل میں ہم کیا ہیں؟ اصل میں کیا ہوئے ہم؟ روح ہوئے. اب ان روح میں کیٹیگری ہے. ہر انسان کی روح کی کیپیبلٹی اور پاور ایک جیسا نہیں. انبیاء کی روحوں کے اندر پاور زیادہ ہے، ایک عام انسان کی روح میں پاور کم ہے. اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ خلقت کے اعتبار سے تو معجزہ ہیں ہی، لیکن ان کی روح کو اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے، زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. ہمارے عقیدے کے مطابق آج بھی زندہ ہیں. حضرت آدم علیہ السلام خلقت کے اعتبار سے اور روح کے اعتبار سے اعلیٰ تھے، آسمانوں سے زمین پر لے آئے. حضور علیہ السلام خلقت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تھے، لیکن آپ کی روح تو وہ ہے جو سب سے پہلے تخلیق کی گئی. معراج کی شب چند لمحوں میں حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی سے ساتواں آسمان سے لامقام تک پہنچے، پھر واپس بھی آ گئے. تو آپ یہ کہیں گے کہ انسان سے کیسے ممکن ہے؟ ہم یہ کہیں گے کہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. 15th چیپٹر کے رکوع نمبر 10 کو آغاز کیا ہے ہم نے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 ہے. یہودیوں نے اور ایک روایت کے مطابق مشرکین نے رسول اللہ سے سوال کیے 3. پوچھا کہ روح کیا ہے، دوسرا سوال پوچھا کہ اصحاب کہف کون ہیں، اور تیسرا سوال پوچھا ذوالقرنین کون ہیں. اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین کون ہیں، اس کے جوابات تو اللہ نے سورہ کہف میں بیان کر دیے. اور روح کیا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس صورت میں، اس آیت میں اس کا جواب دیا. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیبی آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرمائیے الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے، روح میرے رب کا حکم ہے. وما اوتیتم من العلم، اور تمہیں دیا گیا ہے روح کے علم میں سے الا قلیلا، مگر تھوڑا، یعنی بہت تھوڑا علم تمہیں روح کے متعلق دیا گیا ہے. اب اس کو سمجھیے کہ روح کیا ہے. کچھ علماء نے بیان کیا اس سے مراد وحی ہے، اور کچھ نے بیان کیا کہ روح ایک جسم لطیف ہے جو نظر نہ آنے والا ہے، اور انسان کے اس فزیکل باڈی کے اندر اس کا رابطہ ہوتا ہے. جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا بن جاتا ہے تو 5ویں مہینے میں فرشتہ آ کر اللہ کا امر اس میں پھونک دیتا ہے. اب یہ عالم امر اور عالم خلق کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایک ہے عالم خلق اور ایک ہے عالم امر. خلق کیا ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز سے بنا دینا، یہ خلق ہے. اور امر کیا ہے کہ کوئی بھی چیز پہلے وجود میں نہ ہو
اس کو اللہ اپنے قول سے بنا دے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو بنایا. اور وہاں پر بھی لفظ امر کا آتا ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اور جب ہم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ کن. تو اللہ کا کہنا اور کسی چیز کا عدم سے وجود میں آ جانا، یہ اللہ کا عالم امر ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالم امر کو پہلے تخلیق کیا گیا، یہ عالم خلق کو پہلے تخلیق کیا گیا. سائنس کی تمام دوڑ میٹر تک ہے، مادے تک ہے، اور مادے کا وجود جو ہے وہ عالم خلق سے ہے. اور عالم خلق بات کی شے ہے. عالم امر یہ عالم خلق سے بھی پہلے کی شے ہے. تو انسان عالم خلق کی ابتدا کی تو بات کر سکتا ہے، لیکن عالم امر کے بارے میں اتنا نہیں جان سکتا، کیونکہ اللہ نے کہا الا قلیلا، بہت تھوڑا علم ہے جو انسان کو عالم امر کے متعلق دیا گیا ہے. اس کو ایک حدیث سے سمجھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا حضور سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضرت امام عبد الرزاق اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور حضرت امام ابن ابی شیبہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. جب اللہ رب العزت اس ساری کائنات میں لا مقام ہے، کائنات بنانے سے بھی پہلے وہ کہاں تھا، کیسے تھا، یہ اللہ ہی جانے. اللہ نے سب سے پہلے جب بنانے کا ارادہ کیا ہے تو اللہ نے اپنے کلمہ کن سے سب سے پہلے عالم امر میں، عالم حکم میں اپنے کلمہ کن سے روح کو پیدا کیا ہے. اور وہ روح سب سے پہلی کس کی پیدا ہوئی ہے؟ وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پیدا ہوئی ہے. اب آپ اس کو روح محمدی کہہ لیں یا نور محمدی کہہ لیں. ڈاکٹر اسرار صاحب انتقال کر گئے. کچھ لوگ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نور محمدی پہلے کیسے پیدا ہو گیا؟ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس مضمون پر گفتگو کی ہے. یہ میں ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ان کے کئی متبعین ہیں جو یہ نور و بشر کا جھگڑا چھیڑتے ہیں. تو ان کا کیا موقف تھا؟ وہ کہتے تھے کہ نور محمدی کہہ لیں یا روح محمدی کہہ لیں، بات ایک ہے، دونوں بات ایک ہی. اللہ نے سب سے پہلے، اللہ نے عالم امر میں اپنے کلیمے سے جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے وہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے آقا کی روح ہے. اور اس روح سے اللہ نے اس کے بعد کئی ارواح کو، انبیاء کی ارواح کو پیدا کیا، جانوروں کی ارواح کو پیدا کیا، انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا، فرشتے اس عالم میں پیدا کیے گئے. یہ سارا عالم امر بن رہا ہے. اس کو سائنٹیفکلی کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا ہے، جب اللہ نے کلمہ کن کہا تو اس کن کی کچھ انرجی بنی. جیسے میں اس وقت بات کر رہا ہوں تو جو میرے ورڈز ہیں نا، آپ کو میرے منہ سے نکلتے ہوئے ورڈز نظر نہیں آ رہے، سنائی دے رہے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ سائنٹیفکلی ٹیکنالوجی کی مدد سے دیکھنا چاہے گا تو میرے اس وقت جو ورڈز ہیں جو میں اپنے منہ سے نکال رہا ہوں، ایک ریزز کی شکل میں میرے منہ سے نکل رہے ہیں. اس کی ریزز ہوں گی، آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو جب اللہ نے کلمہ کن کہا، اللہ نے کہا ہو جا، جب اللہ نے ہو جا کہا، کن کہا،
تو اللہ کے اس کلمے سے انرجی بنی. وہ انرجی تھی ٹھنڈی، ایک انرجی تھی رسول اللہ کی، ایک انرجی تھی دوسرے انبیاء کی، ایک انرجی تھی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ملائکہ کی. یہ تمام روحیں بن رہی ہیں، یہ عالم امر ہے. اب ان روحوں کے لیے نہ کوئی اسپیس کی حاجت ہے، نہ کسی ٹائم کی حاجت ہے. فرشتے کو آنے کے لیے سیکنڈ بھی نہیں لگتے، وحی کو آنے کے لیے سیکنڈ بھی نہیں لگتے. تو اب یہ عالم امر ہے، نہ جس میں اسپیس ہے نہ ٹائم ہے. اب اللہ نے ان انرجیز کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ان ارواح سے وعدہ لیا جو یاسین میں ہے. علم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اور کہا کہ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں دیا تھا کہ لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب یہ اللہ نے کہاں وعدہ لیا تھا؟ عالم امر میں، جب اللہ نے ہم سب کی ارواح کو بنایا تھا اس وقت وعدہ لیا تھا. اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ جو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اللہ میں اسی عالم ارواح کے اندر تمام ارواح سے، کافر کی روح بھی تھی، مومن کی روح بھی تھی، ان سب سے پوچھا بتاؤ میں کون؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ساری ارواح نے عالم امر میں کہا قالوا بلا، اے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے. تو یہ سارے وعدے ہم عالم امر میں کر کے آئے ہیں. اب وہ جو ٹھنڈی انرجی تھی، اب جو سائنٹیفکلی بنیادوں پر بات کرتے ہیں، وہ انرجی ایک جگہ مرکوز تھی، اور اس ٹھنڈی انرجی میں، کولڈ انرجی میں آہستہ آہستہ حرارت، ہیٹ پیدا شروع ہوئی. اور پھر ہیٹ اتنی بڑھ گئی، ٹریلینز آف آپ ڈگری لگائیں گے اتنی ہیٹ بڑھ گئی. ہیٹ بڑھنے کی وجہ سے جب بہت زیادہ ہیٹ بڑھ گئی تو اس انرجی میں جو کہ جڑی ہوئی تھی اس میں دھماکہ ہوا، جس کو سائنس بگ بینگ کہتی ہے. اب جب دھماکہ ہوا تو پھر میٹر وجود میں آیا، اور پھر جو بگ بینگ کے حوالے سے کہتے ہیں ایک ایکسپلوژن ہوا ہے، ایک دھماکہ ہوا ہے، زمین اپنی جگہ آ گئی، گلیکسیز اپنی جگہ چلی گئی، سیارے اپنی جگہ چلے گئے. یہ اب عالم خلق کی ابتدا یہاں سے ہے. اس سے پہلے ایک عالم ہو چکا ہے، وہ عالم امر ہے، روح بن چکی ہے، فرشتے بن چکے ہیں، انبیاء کی ارواح بن چکی ہیں، اس کے علاوہ جو روح ہیں وہ سب بن چکی ہیں. اب عالم خلق کی ابتدا ہے. اس عالم خلق کے اندر جب بگ بینگ ہوا، دھماکہ ہوا، دھماکے کے بعد زمین ایک عرصے تک گرم رہی، اور بہت زیادہ ڈگری پر گرم رہی. سورج جو ہمارا سولر سسٹم ہے، اس کے قریب سے شعلے نکلے، اور روایات کے اندر اس کو مطابقت جو علماء نے دی ہے، فرمایا جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جنات کو لپٹوں سے پیدا کیا آگ کی، تو ہو سکتا ہے کہ سولر سسٹم سے نکلنے والے وہ جو بہت زیادہ جو ہے وہ حرارت کے شعلے تھے، اللہ نے ان سے اس عالم خلق کی ابتدا میں جنات کو پیدا فرمایا. جنات پیدا ہو گئے. اب یہ عالم خلق میں سب سے پہلی مخلوق خلقت کے اعتبار سے بن گئی جنات. جنات کے بعد پھر یہی دور ہے جس میں جنات کے قبائل ہیں، پھر انہی جنات میں سے شیطان ہے جو عبادت کرتے کرتے ملائکہ کا سردار بن گیا. اور پھر اس کے بعد زمین پر کئی برسہ برس بارش برستی رہی، بارش ہوتی رہی جس نے زمین کے ٹیمپریچر کو لیول میں لائی. ہزاروں سال تک بارش برسی، اللہ جانے کب تک برسی. اور وہ ٹیمپریچر جو بگ بینگ کے بعد ہوا تھا، وہ ٹیمپریچر جو ہے زمین کا وہ لیول میں آیا. اور پھر زمین کے پاس پانی جمع ہو گیا. زمین تھی، پانی تھا، اس کے بارے میں قرآن کہتا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اللہ کا جو عرش تھا وہ پانی پر تھا. اب اللہ کی حکومت کہہ لیں یا اللہ کا عرش کریں، اللہ جانے.
تو پانی اور زمین ساتھ ساتھ مل گئے، تو اللہ رب العزت نے ایک چکنی مٹی سے انسان کے حضرت آدم کے اسپیشیز کو پیدا کیا، اور پھر اس کی میں تفسیر 14 پارے میں دیتے آیا ہوں کہ پہلے تراب بنا، پھر طین بنا، پھر حمأ مسنون بنا، کن کن پروسیس کے ذریعے سے انسان کا یہ پورا اسٹرکچر بنایا ہے، اور پھر اسی مٹی سے اور پانی سے ساتھ مل کر اللہ نے انسان کے حضرت آدم کے اسٹرکچر کو بنایا۔ تو حضرت آدم کا اسٹرکچر بن گیا خلقت کے اعتبار سے، تو اب وہ جو عالم امر میں روح تھی حضرت آدم کی، اس روح کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے اس وجود میں پیوست کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح آ گئی۔ اسی طریقے سے ہوتا ہے حضرت آدم کی اولاد کے ساتھ، ہم بنتے ہیں اسی مٹی سے، ہمارے ماں باپ اسی مٹی سے اگنے والے نباتات کو کھاتے ہیں، غذا کو کھاتے ہیں، ان کے اندر وہ مرد و عورت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اس مادے کے ذریعے بچہ بنتا ہے، لیکن یہ ساری خلقت ہے، اور پھر جب 4 مہینے کا بچہ خلقت کے اعتبار سے اپنی ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی عالم امر سے جو عالم خلق سے اللہ نے پہلے پیدا کیا تھا، وہیں سے روح لا کر انسان کے جسم میں ڈال دیتا۔ اس وجہ سے 4 مہینے کے بعد جو ایبورشن کروایا جائے گا، اس کے متعلق فرمایا گیا وہ قتل ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں اب روح آ چکی ہے۔ ایک اور بات سن لیجئے تفصیل کی وضاحت کے ساتھ، تاکہ آپ کو اور کلیئر ہو جائے۔ عالم خلق میں، یہ ہم سب جو اس وقت عالم خلق میں ہیں، عالم خلق میں ہونے سے عالم امر سے ہمارا رابطہ ٹوٹا نہیں ہے۔ یہ اس وقت جو آپ دیکھ پا رہے ہیں، سن پا رہے ہیں، یہ روح کی وجہ سے۔ تو عالم خلق اور عالم امر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب انسان مر جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے، تو قبر میں جانے کے بعد اس کی جو جسم ہوتا ہے کچھ عرصے بعد مٹی ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس عالم کی ہی شے تھی، وہ یہ جو لباس ہے، جس طرح کپڑے پہنے ہوئے نا، اس عالم خلق کا لباس بھی یہ باڈی سٹرکچر ہے۔ جب انسان مر جائے گا یہ باڈی سٹرکچر یہیں رہ جائے گا، اور وہ جو عالم امر کی شے تھی روح، وہ روح آگے بڑھ جائے گی قبر میں، پھر وہی روح قیامت کے دن آ جائے گی۔ تو اصل چیز میں، اصل میں ہم کیا ہیں؟ اصل میں کیا ہوئے؟ ہم روح ہوئے۔ اب ان روح میں کیٹیگری ہے، ہر انسان کی روح کی کیپیبلٹی اور پاور ایک جیسا نہیں ہے۔ انبیاء کی روحوں کے اندر پاور زیادہ ہے، ایک عام انسان کی روح میں پاور کم ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ خلقت کے اعتبار سے تو معجزہ ہیں ہی، لیکن ان کی روح کو اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام خلقت کے اعتبار سے اور روح کے اعتبار سے اعلیٰ تھے، آسمانوں سے زمین پر لے آئے۔ حضور علیہ السلام خلقت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تھے، لیکن آپ کی روح تو وہ ہے جو سب سے پہلے تخلیق کی گئی۔ معراج کی شب چند لمحوں میں حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے ساتواں آسمان سے لامقام تک پہنچے، پھر واپس بھی آ گئے۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ انسان سے کیسے ممکن ہے؟ ہم یہ کہیں گے کہ یہ سارا معاملہ روح کے مراتب میں سے ہے۔ جس کی روح جتنی اعلیٰ ہے اس کے لیے اتنی زیادہ نہ ٹائم کا فرق ہے نہ اسپیس کا معاملہ۔ بھئی فرشتہ جب آسمان سے وحی لے کر نکلتا ہے تو اس کو پیغمبر تک پہنچنے کے لیے گھنٹوں درکار نہیں ہوتے۔ جبرائیل ایک آن میں 7ویں آسمان پر ہے، تو دوسرے آن میں رسول اللہ کے دربار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو ابھی آگ میں ڈالا ہی جا رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام فوراً 7ویں آسمان سے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے۔ تو روح کے لیے اور وحی کے لیے، فرشتوں کے لیے
کوئی ٹائم لمیٹیشن نہیں ہوتا، کوئی اسپیس نہیں ہوتا، کوئی انہیں وقت نہیں لگتا ہے. تو یہ سمجھیے. لیکن پھر بھی یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں، علماء نے اس پر لکھا ہے، لیکن پھر بھی یہ بہت تھوڑی بات کہی ہے. اصل کیا ہے، کس طرح ہے، کیسے ہے؟ اللہ نے کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ جو ولیوں کی آپ کرامت دیکھتے ہیں، تو ایک بندہ کرامت کا انکار کر دے تو اس کو یہی کہیں گے ہم کہ کرامت کا انکار نہ کرو. اگر تم یہ سمجھتے ہو ایک عام آدمی کوئی چیز کر نہیں پا رہا ہے، وہ کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ کہ اس کی روح کے پاس وہ پاور نہیں ہے. انسان اپنے وجود میں اپنی روح کے پاور کو جب بڑھا لیتا ہے تو وہ انسان دوسرے انسانوں سے الگ ہو جاتا. ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو سائیکیٹرسٹ ہیں. انسان کا جو اندر کا وجود ہے، جس کو آپ اسلامی نظریے سے دیکھیں یا صوفیہ کی نظر سے دیکھیں، جو آپ کا انر پاور ہے وہ آپ کا روح کا پاور ہے. جتنا تعلق انسان کا اس عالم خلق سے ہوگا، انسان کا انر پاور اتنا کم ہوگا. اور جتنا انسان کا تعلق اس عالم امر سے ہوگا جو روحانی دنیا ہے، جہاں سے سارے سلسلے چل رہے ہیں، جتنا تعلق اس کا اس عالم امر سے ہوگا تو عالم خلق سے حاوی ہو جائے گا عالم امر. اور جس کے اندر اس کی بشریت حاوی ہے روحانیت پر، تو پھر وہ کچھ نہیں کر پائے گا سوائے ان دنیاوی چیزوں کے. اور جس کی بشریت پر حاوی ہے اس کی روحانیت، تو وہ بہت کچھ کر پائے گا. کرامتیں دکھا سکتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں کر سکتا ہے جن کا تعلق سپر نیچرل چیزوں سے ہوتا ہے. یہ جس طریقے سے لوگ مراقبے کر لیتے ہیں، میڈیٹیشن کر لیتے ہیں، اور مراقبے اور میڈیٹیشن کرنے کی وجہ سے وہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں کر لیتے ہیں جو ایک عام آدمی نہیں کر پاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنے انر پاور کو، اپنے سول پاور کو حاوی کر لیا ہوتا ہے اپنے بشری پاور پر، اپنی بشری طاقتوں پر. تو انسان کو اللہ نے ان دونوں چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے. لیکن کتنا بھی اس پر تحقیق ہو جائے، اللہ نے کہہ دیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. اگلی آیت کو پیش کرتا ہوں. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو ہم لے جائیں اس چیز کو اوحینا الیکا، جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف. اے حبیب، یہ وحی کے بھیجنے والے بھی ہم، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم. لیکن اگر ہم چاہیں تو تمام لوگوں کے دماغوں سے اور جہاں جہاں اس کو لکھا گیا ہے اس تمام کو لے جائیں، محو کر دیں، غائب کر دیں. ثم لا تجدوا لک بہ علینا وکیلا، تو پھر نہ پاؤ آپ ہم پر کوئی وکیل، مگر یہ کہ الا رحمتا من ربک، مگر یہ کہ تمہارے رب کی تم پر رحمت ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرا، اور بے شک آپ پر آپ کے رب کا بڑا کبیر فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے آپ پر، بہت کرم ہے آپ پر. اللہ اکبر. پھر فرمایا کل ان اجتمعت الانس والجن، یہ حبیب فرمائیے لئن اجتمعت الانس والجن، کہ اگر سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائیں کس چیز پر؟ علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ اس قرآن کا مثل لے کر آ جائیں. سارے انسان سارے جنات لگ جائیں مل جل کر کہ اس قرآن جیسا کوئی بنانا ہے. اللہ کہہ رہا لا یأتون بمثلہ، تو اس قرآن کا مثل نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر سے جنات کے بعض انسانوں کے بعض کی مدد کریں، یعنی ایک دوسرے کی یہ مدد کر بھی لیں تب بھی اس قرآن کا مثل نہیں لا سکتے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہماری روحانی طاقتوں میں اضافہ فرمائے. اور فرشتے بھی جو آتے ہیں ملک الموت علیہ السلام تو کیا لے کر جاتے ہیں؟ وہ بھی روح لے کر جاتے ہیں. اس کے بارے میں فرمایا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات یعنی کہ آپ سے منسوب اقوال ملتے ہیں. فرمایا کہ جب ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں تو ان کا بڑا سخت انداز ہوتا ہے گنہگار کی روح نکالتے ہوئے.
اور بہت نرم انداز ہوتا ہے نیکوکار کی روح نکالتے ہوئے، کیونکہ یہ روح جو ہے نا یہ اس دنیا میں آئی ہے ٹیمپریری حیثیت سے، تو انسان جو عمل کرے گا اس کے اثرات روح پر اور روحانیت پر بھی آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جس طریقے سے ہم جسمانی غذا کا اہتمام کرتے ہیں، اس طرح ہمیں روحانی غذا کا بھی اہتمام کرنا نصیب فرمائے، ہماری روح کو پاکیزہ کرے، مرتے وقت ہماری آسانی کے ساتھ روح نکلے، اور ہماری روح کو سورہ مطففین نے فرمایا جو نیکوکاروں کی روح ہوتی ہے وہ رہتی ہے علیین میں، اور جو بدوں کی روح ہوتی ہے وہ روح رہتی ہے سجین میں۔ تو اللہ رب العزت ہماری روح کو اعلیٰ علیین عطا فرمائے۔ لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے، جو ہندوانہ کانسیپٹ ہے، روح بھٹکتی ہے، فلاں کی روح بھٹک رہی ہے، اس کی روح بھٹک رہی ہے، کسی کی روح نہیں بھٹکتی۔ جو گنہگار کفار ہوتے ہیں ان کی روح کو تو مرنے کے بعد قید کر دیا جاتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی گنہگار کی یا کسی کافر کی روح بھٹکنے لگے اور دوسروں کو پریشان کرنے لگے؟ وہ جو پریشان اگر کسی جگہ کوئی کر بھی رہا ہوتا ہے تو وہ بدکار کی گنہگار کی روح نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ شریر جنات ہوتے ہیں، روح نہیں ہوتی، اور نہ روح کسی میں مرنے کے بعد آ سکتی ہے، جس کو ہمارے ہاں کچھ مذاہب میں ہمارے دور میں آوا گون کا کانسیپٹ کہتے ہیں، جس کو آپ ہندوستان میں کیا کہتے ہیں، پنرجنم۔ جب بھائی یہاں سے روح نکلی، اب بھائی جناب کسی بھی الگ اسٹیٹ میں، کسی بھی الگ دیش میں اس روح نے کسی اور بچے کے جنم میں حلول کر لیا، اب اس کا پنرجنم وہاں ہو رہا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ 7 جنم کہہ رہے ہیں۔ ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ روح ایک دفعہ نکل گئی، اب وہ نیکوں کی روح ہے تو اعلیٰ علیین میں چلی گئی، بدوں کی روح ہے تو اللہ نے ان روحوں کو قید کر دیا۔ دوبارہ کوئی پنرجنم، دوبارہ کوئی جنم وغیرہ کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اگر کوئی جنم کا کانسیپٹ رکھے تو یہ جنم کا کانسیپٹ کچھ علماء نے کفر بھی قرار دیا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں گانوں میں اور ہمارے ہاں کچھ لوگ بیویوں سے یا کسی سے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ جنم کے ہم ساتھی ہیں، وہ بھائی ایک ہی جنم ہے، اس کے بعد جنت میں ملیں گے انشاءاللہ سرکار کے صدقے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔